فضائل اعمال میں حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہے قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکتا، یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، کہتے تھے کہ پہلی عظیم الشان لڑائی ہوئی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکتا۔ کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا۔ لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص جو حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاص کہ جو بھی نیک کام کیا جائے خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس میں دکھلاوا یا ریاکاری نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتا ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اخلاص توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی پوری کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ اب یہ دین ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے، فرمایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ضرورت ہے۔ یہ محنت ختم نبوت کی برکت سے ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے کہ اس بنیادی اور سرداری والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ تو میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھائی بھی ارادہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ Please subscribe my YouTube channel. Press the bell icon. Like, share, comment and follow.